مجھے ملی ہے، اگر کسی کو بھی ملی ہے تو میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان پیپروں کو گروپ سے دور رکھے، کیونکہ ان سے بہت فساد برپا ہو سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ تمام دوست احباب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جاوید خان بنو سے بات کر رہا ہوں۔ یہ میسیج میرا بی فار یو مینجمنٹ اور ہمارے جو متاثرین ہیں ان کے لیے ہے۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو غور سے سنیں، اور سی او صاحب کے ساتھ میں پرسنل میں بھی بات کروں گا، راجہ صاحب کے ساتھ بھی میں پرسنل میں بات کروں گا، لیکن میں یہ اس لیے ادھر کر رہا ہوں کہ سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ معاملہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مجھے اتنا معلوم ہو گیا ہے کہ ہمارے کچھ 4-5 دوستوں کے اور کچھ میڈیا چینل مالکان کے نیم جو ہے وہ ادارے تک پہنچ چکے ہیں، اور اداروں نے ایکشن لیا ہوا ہے اور ان کے اوپر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ تو جتنے بھی آدمیوں کے نام دیے گئے ہیں اس میں تقریباً کو جانتا ہوں، اور 3-4 کو میں نہیں جانتا، ملا میں ایک سے ہوں، باقی کسی سے بھی نہیں ہوں۔ اور جتنے بھی ہمارے انویسٹر ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور ہم ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یعنی دم کی گالی وغیرہ یہ نہیں دینا چاہیے۔ اس کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جب مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ اندرون خانہ کیا ہو رہا ہے، اور میں سمجھ رہا تھا کہ یہ صرف دم کیا ہی دے رہے ہیں، تو یہ جو اداروں میں جانا ہے یہ میرے خیال میں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو میں سی او صاحب سے، راجہ صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان ناموں کو وہ واپس لے لے، یا کوئی وہ طریقہ کرنا چاہتے تو وہ طریقہ کر لے۔ اگر مجھے درمیان میں پرامن مقاصد کے لیے بات کرنے کی ضرورت پڑی تو میں ان بھائیوں کے ساتھ رابطہ کر لوں گا جن کو میں جانتا ہوں، اور جن کو میں نہیں جانتا اس کے بھی میں نے پیپر میں نمبر دیکھے ہیں، ان کے بھی کانٹیکٹ نمبر ہے، تو ان کے ساتھ بھی میں کانٹیکٹ کر سکتا ہوں پرسنلی۔ اور یہ مسئلہ جو ہے اگر ہم مل بیٹھ کے حل کریں گے تو ہمارے لیے اچھا ہوگا، کیونکہ ان میں یعنی میں جانتا ہوں، ایک میرا جو جاننے والا ہے، فیس ٹو فیس ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن بات چیت ہو رہی ہے، اس کی یعنی پوسٹنگ اچھے پوسٹ پہ ہے اور وہ آرمڈ فورسز میں ہے۔ میں سیدھا بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یعنی آرمڈ فورسز سے ہے اور رینجر سے اس کا تعلق ہے، اور وہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی پتہ نہیں ان کو کیوں غصہ آ جاتا ہے اور وہ غصہ کر جاتا ہے۔ تو اس نے شاید کوئی دھمکی دی ہوگی، وائس ان کے پاس ہوگا جو انہوں نے اس کا نام دیا۔ باقی میرا ایک جو دوست ہے وہ یعنی عمر کے پہلے حصے میں ہے، نہ سمجھا ہے، 18 کراس کر چکا ہے لیکن وہ نہ سمجھا ہے۔ باقی بھی اتنے وہ پتہ نہیں، نہ تجربہ کاری کی وجہ سے یا غصے کی وجہ سے یا اپنے انویسٹمنٹ کی وجہ سے یا ان کی ٹیمیں ان کو پریشرائز کر رہی ہے ان کی وجہ سے، شاید انہوں نے کبھی دھمکی دی ہو یا کبھی غلط بات کی ہو، یا انہوں نے بولا ہو کہ ٹھیک ہے ہمارا جو تم بگاڑ سکتے بگاڑ لو۔ تو ان چیزوں کو یعنی سیریس نہیں لینا چاہیے، کیونکہ کسی نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا ہے، یعنی سامنے آ کے سیف صاحب کو ہاتھ سے نہیں پکڑا ہے، گریبان سے نہیں پکڑا ہے، اس کو سامنے سے گالی نہیں دی ہے، گروپ میں بھی نہیں دینا چاہیے، لیکن نوبت یہاں تک بھی نہیں پہنچنا چاہیے کہ کوئی سامنے اس کے اوپر اٹیک کرے، کیونکہ ہم نے پیسہ لینا ہے، اس کو اگر مرنے سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو یہ سب کی غلط فہمی ہے، ان کے مرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، معاملات اور بگڑ جائیں گے، کیونکہ ان کے بچے ویسے بھی ان کے خلاف ہو چکے ہیں، اور یہ جتنے مسئلے مسائل ہیں سوری ٹو سے ان کی وجہ سے، ان کے فیملی کی وجہ سے ہے، کسی بھی انویسٹر نے کسی بھی نیٹ ورکر نے ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا ہے۔ تو میں سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جو اگر سیف صاحب اور راجہ راج صاحب اس بات پر سوچ لے، اگر یہ وہ نام واپس لے لے تو میں ان سب کو بٹھا کے کبھی بھی یعنی درمیانی کردار ادا کر سکتا ہوں کہ ان دوستوں کے درمیان ہم صلح کی کوشش کریں، کیونکہ ان کی ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے، ابھی مسئلہ انویسٹمنٹ کا ہے، اور پیسہ تو سیف الرحمن نے ویسے بھی دینا ہے، کسی بھی صورت دینا ہے، تو اگر پیسے بھی دینا ہے تھوڑا آگے پیچھے کی بات ہے، اور اگر وہ دل سے دینا چاہتا ہے تو سیف الرحمن کو آگے آ کے ایک میسج کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو اس کو معاف کرنا چاہیے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، کیونکہ اگر اس طرح کا سلسلہ چلتا رہا تو پھر ہمارے جو بھائی ہیں متاثرین ہیں بہت سے کو ہم نے روکا ہوا ہے، وہ بھی ایف آئی آر کاٹنے کے چکر میں ہیں، اور مجھے سنی سنائی باتوں سے لگا ہوا ہے کہ کسی نے کاٹے بھی ہیں، کچھ ایف آئی آر بھی جا چکا ہے۔
تو جو پینڈنگ چیزیں ہیں ان کو پینڈنگ رہنے دے, اور یہ جو نئی پیش رفت ہوئی ہے تو ان کو روک لینا چاہیے, کیونکہ ابھی اگر اس طرح کا وہ شروع ہو گیا نا سین, تو میرے خیال میں کے پی کے میں بہت فساد ہو سکتا ہے, لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں, کوئی جان سے بھی جا سکتے ہیں, گلی گلوچ بھی ہو سکتی ہے, دھمکیاں بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میرا میسج لمبا بھی ہو رہا ہے, تو سیف صاحب, راجہ صاحب, اور جتنے دھمکی دیتے ہیں یا کچھ غلط بات کرتے ہیں ان دوستوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ٹھنڈے دماغ سے سوچ لیں. اور ابھی جو کمپنی نے ایکشن لی ہے یا کمپنی کی سی او نے لی ہے یا کوئی لیگل ٹیم نے ایکشن لی ہوئی ہے, تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ لوگوں نے کام کیا ہے ان کو واپس لے لیں. انشاءاللہ ہماری سپورٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہوگی, ہماری سپورٹ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوگی جو انویسٹر ہے, اور میں درمیان میں مڈل مین کا کردار, صلح کی کردار ادا کرنا چاہتا ہوں اور کر سکتا ہوں. اور آپ لوگ میرا ریکارڈ پوچھ لیں, انشاءاللہ ہمارے علاقے میں, ہمارے غریب و جوار کے گاؤں میں جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو اللہ نے ہم کو توفیق دی ہوئی ہے, اور ان کو بہت سے حد تک ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اللہ ہمیں کامیابی بھی عطا کرتا ہے. یہاں تک کہ فائرنگ, لڑائی مار کٹائی, اس کے کیسز بھی ہم نے حل کیے ہیں, اور الحمدللہ ابھی آگے بھی کریں گے. تو اس میں بھی میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں, اگر کمپنی کی مینجمنٹ اور جو متاثرین ہے وہ چاہے تو تب. یعنی مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے کہ میں لاہوریہ اسلام آباد آؤں اور اپنے جیب سے خرچہ کروں اور تکلیفیں اٹھاؤں. لیکن یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو وکٹمس ہیں اور جو کمپنی کے مالکان ہیں, ان کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں, اگر ان کو دور کرنے کے لیے میری ضرورت پڑی تو میں کرتا ہوں. اور جو چیز مجھے ملی ہے اگر کسی کو بھی ملی ہے تو میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان پیپروں کو گروپ سے دور رکھے, کیونکہ ان سے بہت فساد برپا ہو سکتا ہے. بہت شکریہ.